کسی کی ظاہری خستہ حالی اور غربت کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھو۔ کسی کی ظاہری خستہ حالی اور غربت کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھو۔ اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، معارف الحدیث، تالیف مولانا محمد منظور نعمانی، جلد دوم، صفحہ نمبر 124۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک شخص جو غالباً دولت مند اور معززین میں سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا تو آپ نے ایک صاحب سے جو آپ کے پاس اس وقت بیٹھے ہوئے تھے پوچھا کہ اس گزرنے والے شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور کیا اندازہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت، یہ بہت بڑے اور معزز آدمیوں میں سے ہے۔ یہ ایسی شان والا ہے کہ جس گھرانے کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دے تو منظور کر لیا جائے اور نکاح کر دیا جائے، اور اگر کسی معاملے میں سفارش کر دے تو اس کی سفارش ضرور مانی جائے۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک اور اللہ کا بندہ گزرا۔ آپ نے انہی صاحب سے پھر پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اور کیا اندازہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بیچارہ نادار اور مسکن مسلمانوں میں سے ہے۔ یہ بیچارہ اور نادار اور مسکین مسلمانوں میں سے ہے۔ یہ ایسا ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو اس کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے، اور اگر کسی معاملے میں سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے، اور کوئی بات کہنا چاہے تو اس کی بات بھی نہ سنی جائے۔ ان کا یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے والے اس آدمی کی مثل اگر زمین بھر ہوں تو یہ ایک اکیلا فقیر و مسکین ان سے بہتر ہے۔ انسانوں کی عام حالت یہ ہے کہ دنیا کی دولت اور دنیا کی بڑائی ہی کو وہ اصل بڑائی اور وزن اور قیمت کی چیز سمجھتے ہیں اور اسی سے متاثر ہوتے ہیں، اور اللہ کے جو بندے اس سے خالی ہوں، اگرچہ ان کے پاس ایمان اور حسن عمل کی دولت کتنی ہی وافر ہو، عام طور سے اہل دنیا ان کو حقیر و ذلیل ہی سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث دراصل اس قلبی اور ذہنی بیماری کے علاج کا ایک نسخہ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صاحب اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، جن سے آپ اس گفتگو میں مخاطب رہے، ان میں بھی اس مرض کے کچھ جراثیم ہوں، اور آپ نے ان کی اصلاح کے لیے ہی یہ گفتگو فرمائی ہو۔ شارحین نے بھی لکھا ہے، اور حدیث کے ظاہر الفاظ سے بھی یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ دونوں گزرنے والے مسلمان ہی تھے، البتہ پہلے جو گزرے وہ دنیا کی دولت و وجاہت میں برتر تھے اور دین کے لحاظ سے کمتر، اور بعد میں جو صاحب گزرے وہ دنیا کے لحاظ سے تو کمتر تھے مگر دین اور تعلق باللہ میں برتر اور بلند تر تھے۔ اسی فرق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جیسے اگر اتنی کثیر تعداد میں ہوں کہ اللہ کی وسیع زمین ان سے بھر بھی جائے تو بھی بعد میں گزرنے والا اللہ کا غریب و مسکین یہ ایک بندہ ان سے سب سے بہتر ہے، ان سب میں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! دین اور تعلق باللہ کی عظمت و رفعت کا کیا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔